نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، الحمدللہ۔ بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام ہوں، بالخصوص نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا دور پرفتن اور مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین تقبل یا رب العالمین۔
معزز حاضرین جمعہ، موجودہ دور بڑا پرآشوب دور ہے۔ ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کی فضا عام ہے، اور لوگوں کے اندر حرص اور ہوس، خواہشات نفسانی اور دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے اندر مقابلہ آرائی اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب مسلمان اپنی نجی زندگی کے اندر اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ فکر آخرت کا خیال ان کے دلوں سے ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان طرح طرح کے فتنوں اور فساد کے شکار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کفار اور دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے تئیں اپنی بغض اور عناد کا کھل کر مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف روزانہ سازشیں رچتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھتا ہوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، تم اس وقت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی برابر ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اگر ہم موجودہ دور پر نظر ڈالیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبرتناک واقعات کی پیشین گوئی فرمائی، جن حادثات اور فتنے کی پیشن گوئی فرمائی، آج ہم ان پیشن گوئیوں کو بڑے زور اور شور سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر میری امت طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، آج ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ بدعمالیوں کے لپیٹ میں آ چکی ہے۔ جن فتنوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، التی تموج کموج البحر، کہ فتنے اس طرح ہوں گے جس طرح سمندر کی موجیں ٹھاٹے مارتی ہیں، اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ سامعین گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر مختلف مواقع پر قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ آج انشاءاللہ ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر چند نشانیوں کی طرف چند نشانیوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح ویکثر الحرج۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل، عمل ناپید ہوتا جائے گا، یعنی عمل کم ہو جائے گا، ویلقى الشح، لوگ حرص و ہوس، لوگوں کے دلوں کے اندر حرص و ہوس آ جائے گا، اور ویکثر الحرج، کثرت سے قتل و غارت گری ہوگی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویخون فیہا الامین ویؤتمن فیہا الخائن وینطق فیہا الرویبضہ، کہ لوگوں پر چند ایسے دھوکے کے سال آئیں گے جس کے اندر سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امین کو خائن تصور کیا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، اور معمولی قسم کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں ان فتنوں سے ان 5 چیزوں سے آزمایا جائے تو اللہ ہی تمہارا محافظ ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَلُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا اور وہ ان کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرے گا۔ اور جب تمہارے علماء اور حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی پسند کے مطابق آیات قرآنی کا انتخاب کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان شدید اختلاف کو پیدا فرما دے گا۔ سامعین گرامی قدر، ان فتنوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں اس آزمائش اور فتنوں سے بچو جس میں صرف مجرموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوں گے، یعنی وہ فتنے ایسے ہوں گے جس میں نیکوکار بھی مبتلا ہوں گے اور گناہگار بھی مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتنوں کے وقت مسلمانوں کی حالت کا، انسان کی حالت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو دیکھ کر کہا کہ ان فتنوں کے اندر عقل مندوں کی عقل جواب دے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجبر، اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ دین پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے گویا کوئی ہاتھ میں لوہے کا انگارہ پکڑ لے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرب کالہجرۃ الی، کہ فتنوں کے وقت عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان فتنوں کی تاب نہ لا کر، ان فتنوں سے پریشان ہو کر انسان یہ دعا کرے گا قبر پر کھڑے ہو کر یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں مدفون ہوتا۔ یعنی فتنے اس قدر سنگین ہوں گے، حالات اس قدر ناگفتہ ہوں گے کہ انسان اپنی موت کی دعا کرنے لگے گا۔ سامعین گرامی قدر، اسی طرح چند ایسے کمزور دل لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ کوئی شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی عارضی اور حقیر شے کے لیے وہ اپنے دین اور ایمان کو بیچے گا۔ اور ایسے لوگ جب قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو فرشتے انہیں روک لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سوال کریں گے اے فرشتوں تم انہیں کیوں روک رہے ہو، تو وہ جواب دیں گے لا تدری مشوا علی القہقرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو ترک کر دیا تھا۔
سامعین گرامی قدر، اگر ان احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اور موجودہ دور کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی وہ آج صادق ہو رہی ہے۔ کیا واقعی ہم اس دور سے نہیں گزر رہے ہیں جس دور کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی؟ واقعی اگر یہ پیشن گوئی صادق ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے طرز عمل کو بدلنا چاہیے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ چند تدبیریں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی جن کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو ان فتنوں میں نجات کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی رونما ہوتی ہے، خواہ اچھی ہو یا بری، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو چیز اور وہ ہر تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی اور دریاؤں میں ہیں، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں جاتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، فتنوں کے نجات کے حوالے سے دوسری تدبیر یہ ہے کہ انسان کو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھی اور بری تقدیر پر انسان کا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ حضرت زبیر بن عدی رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت لے کر پہنچے تو انہیں نصیحت فرمائی، اصبروا فإنه ليأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم۔ اے زبیر بن عدی، صبر سے کام لو، یقیناً اس کے بعد تم پر اس سے بدتر زمانہ آئے گا اور تم صبر کو اختیار کرو، یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے۔ سامعین گرامی قدر، ان فتنوں کے دور کے اندر ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جذبات سے کام لینے سے انسان اپنے فائدے کے علاوہ فائدے کے بجائے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه قالوا لو كيف يضل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يعتقه، کہ انسان اپنے آپ کو مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خواہ ان مشکلات اور مصائب کے سامنا کرنے کی کوشش کرے، ان میں پڑھنے کی کوشش کرے جن کو سامنا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ سامعین گرامی قدر، تیسری چیز ان فتنوں کے دور میں جو اہم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تجھ سے قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبے سے اور مخالفین کی تان اور تشنیع سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور فتنوں کے وقت چوتھی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے، اپنے زبان کو لگام دینی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اسی طرح سے پانچویں چیز جو سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، بلا تحقیق کی کوئی خبر آگے نہ پہنچائی جائے۔ خبر، کیونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی اچھی خبر پہنچتی ہے تو وہ خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، اور جب کوئی بری خبر پہنچتی ہے تو انسان مایوسی اور بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اسی خبر کے حوالے سے بڑا بہترین ضابطہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب لوگوں کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ بلا تحقیق اس خبر کو آگے پہنچاتے ہیں۔
اگر وہ آگے پہنچانے کے بجائے رسول کی طرف بھیجتے یا ان لوگوں کی طرف بھیجتے جو علم والے ہیں تو وہ اس خبر کی تحقیق کر لیتے، اس کی تہہ تک پہنچتے اور لوگ بلا وجہ تفتیش میں نہ پڑتے۔ اسی طرح فتنوں کے اندر چھٹی چیز یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنی اصلاح کی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان پر جو بھی مصیبتیں پریشانیاں پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مشکل اور پریشانی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اس صورتحال کے حوالے سے کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم پر فقط تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہے تو دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سامعین گرامی قدر، ساتویں چیز جو فتنوں کے دور میں ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کی حقیقت کو واضح کریں۔ اسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا من هم یا رسول اللہ، قال الذين يصلحون اذا فسد الناس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو قسم پرسی کی حالت میں تھا، وسيعود كما بدأ، ان قریب وہ پہلی والی حالت میں لوٹ جائے گا، فطوبى للغرباء، لہذا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، یہ اجنبی کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، وہ لوگ جو جب لوگ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہو جائیں تو یہ لوگ اصلاح کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ان تمام باتوں کو بتلانے کا مقصد یہ ہے موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور کفار اور مشرکین نے اسلام کے تئیں جو غلط پروپیگنڈا پھیلایا ہے اس کی وجہ سے اسلام کی شبیہ بگڑ چکی ہے، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کو عملی جامہ پہنچائیں تاکہ لوگوں تک حقیقت واضح کریں، کیونکہ اکثر لوگ اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہے، لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں تک اسلام کی سچی عملی تصویر پیش کریں۔ جب ہم اس چیز کا مظاہرہ کریں گے تو اسلام کی تئیں جو شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی اور برادران وطن کے دل بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دور فتن کے اندر ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائیں، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔